نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے چار طرح کے لوگوں کے، الا الذین آمنوا جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق حق بات کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، امر بالمعروف کرتے رہے، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہے، بری باتوں سے روکتے رہے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرتے رہے، بلاتے رہے اور اس پر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں پر وتواصوا بالصبر جو تکلیفیں آئی ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں ان پر صبر کرتے رہے۔ کامیاب لوگ ہیں یہ چار لوگ، صرف خسارے میں نہیں ہیں، باقی سب کے سب خسارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور رازق بھی ہیں، اور ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ رب العزت ساتھ ہیں صبر کرنے والوں کے، پرہیزگاروں کے اور نیکی کرنے والوں کے۔ کوئی بھی چیز اس دنیا میں نہیں جو اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی ہو۔ پانی کے اندر، سمندر کی گہرائی میں ایک چھوٹا سا پتا کیوں نہ ہو، بڑے سے سیاہ پہاڑ میں، سیاہ رات کی تاریکی میں چیونٹی کیوں نہ چل رہی ہو، اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب اللہ رب العزت کی اپنے بندوں سے محبت کیسی ہے، اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، جب میرا بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اسے 3 مصیبتوں سے عافیت عطا کرتا ہوں، جنون کے مرض سے، برس کی بیماری سے اور کوڑ کی بیماری سے۔ اور جب میرا بندہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں، اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اپنی طرف رجوع کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اور جب میرا بندہ 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھنے کا حکم کرتا ہوں اور برائیاں چھوڑ دینے کا حکم کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ 90 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا قیدی ہے زمین میں، پھر اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی گھر والوں کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ ایسی محبت کرنے والی ذات کو چھوڑ کے ہم غیر سے مانگیں، ہم کسی اور سے مسئلے حل کروانے کے لیے دوڑیں۔ یاد رکھیے ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ ذات جو یحب المحسنین ہے، دوست رکھتی ہے نیکی کرنے والوں کو، یحب التوابین ہے، پسند کرتی ہے وہ ذات توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین پسند کرتی ہے اللہ اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا رکھنے والوں کو، واللہ یحب الصابرین محبت کرتے ہیں اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ رب العزت ہر اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو نیکی کرنے والا ہے، گناہ ہو جائیں توبہ کر لیتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، انصاف کرتا ہے، تقوی والا ہے۔ اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے، اللہ پاک سے مسائل حل کروانا اتنا آسان ہے، اللہ پاک سے مدد حاصل کرنا اتنا آسان ہے کہ ہم بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب رکاوٹ کیا چیز ہے؟ رکاوٹ عمومی طور پہ ہمارے وہ اعمال ہیں جو اعمال ہم کرتے ہیں اور جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو گناہ والے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کرتے ہیں، شیطان کے راہ پر چلتے ہوئے جو گناہ ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ 4 کام ہیں جو میں احادیث مبارکہ میں سے آپ کو بتاؤں گا، اگر وہ چاروں کام آپ کر لیں اور اس کے ساتھ ان ہدایات پر عمل کر لیں جو میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دعا قبول ہونے کی شرائط ویڈیو کا لنک ہے،
اس لنک کو آپ کھولیں گے، ویڈیو سنیں گے، اس میں دعا کے واجبات، ارکان، شرائط، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دعا جلدی قبول کیسے ہوتی ہے، ساری ہدایات بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ ان کو فالو کرتے ہوئے اس وظیفہ کو، ان 4 کاموں کو کر لیں گے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ سارے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد مانگتے تھے۔ اور دوسرا، یہ پہلا کام ہوا۔ دوسرا، تیسرا اور چوتھا کام جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہی میں آپ کو عرض کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابی جب تم اللہ سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پڑھو، پھر اس کے بعد جو چاہے مانگ لو۔ تو یہ 3 کام مزید ایڈ ہم نے کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اللہ رب العزت کے اسم مبارک سے ذکر ہوگا، اس کے بعد پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے دعا کر لینی ہے۔ عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر آپ یہ عمل کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر، اور اگر محسوس قیام ہے تو پھر جیسے مرضی کریں، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا آپ نے ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنا ہو سکے، اور آخر میں آپ نے دعا کر لینی ہے۔ دعا کم از کم 2 سے 5 منٹ ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے اپنے مسئلے کا حل چاہنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا حکم یا اللہ، حکم کا مطلب ہے حاکم، مطلق۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ ہر چیز پر حاکم ہیں۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ آپ تو ہر چیز پر حاکم ہیں، آپ حاکم مطلق ہیں، ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب یا حکم یا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کی عظمت ذہن میں رکھیں، تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہو گئی۔ یا حکم یا اللہ، یا حکم یا اللہ، یا حکم یا اللہ، اس کو پڑھیے 33 مرتبہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی دنیا کے اندر موجود کسی بھی انسان کا مسئلہ ہے، اس عمل سے حل ہو جائے گا۔ آخری گزارش، اسلامک ہب اکیڈمی ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ آج ہماری فرسٹ کلاسز ہوں گی۔ جن لوگوں نے قرآن کلاسز کے لیے رابطہ کیا ہے ان کی قرآن کلاسز سٹارٹ ہوں گی، جنہوں نے کورس کے لیے رابطہ کیا ان کی کورسز کے لیے آج سے ان کا کورس سٹارٹ ہوگا۔ اور واٹس ایپ کورس بک جو ہم نے جو سیٹ اپ بنایا ہے وہ بھی آج بھیجی جائیں گی انشاءاللہ۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔